اپنی خواہشات کو، برائی نہیں ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، بار بار مضمون آگے بڑھ رہا ہے کہ برائی نہیں ہے اگر تیرا نفس زیادہ شرارت کر رہا ہے اور تیرا نفس جنسی بھوک سے بے چین ہے، اپنے باپ کو بول دے چاہیے، بول دے شادی کرنا ہے۔ اگر تیرا باپ شادی نہیں کرتا تو تیرا باپ گنہگار ہے، تو معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کے درمیان بیٹھ کے جائز خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے باپ کو جو کہا ہے اس پیغام کو پہنچا، اس کے بعد اگر نہیں کرے گا تو تیرا باپ ہی گنہگار۔ لیکن گناہ مت کر، گناہ قطعی مت، گناہ کے اثرات تجھ پر نہیں، تیری بہن پر بھی، تیری ماں پر بھی، تیرے باپ پر بھی، کل معاشرے پر بھی۔ اس سے بچنے کی کوشش۔ دوسری بات لڑکیوں کا معاملہ، لڑکیوں کا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، لڑکی کا رشتہ فلاں جگہ سے آنے پر ہی لڑکے والے شادی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہم ہماری لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے والوں کے پاس نہیں بھیجتے، کھا کے ڈھکو سے۔ ام المؤمنین میری اور آپ کی ماں، اس کائنات کی محسن، رسول اللہ کی اولین زوجہ پاک خدیجۃ الکبریٰ، جس کے احسانات پوری امت پر صبح قیامت تک، اور صبح قیامت تک حضرت خدیجہ کا ایک احسان بھی امت ادا نہیں کر سکتی ہے، لیکن کردار خدیجہ کو دیکھ حضرت خدیجہ اپنی سہیلی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جناب ابو طالب کی طرف کہلا بھیجا کہ مجھے محمد سے رشتہ کرنا۔ اور یہ رشتہ کیسا رشتہ؟ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں تھی۔ ام المؤمنین کتب سماویہ کی عالمہ تھی، آسمانی کتابوں کی ماہر تھی، آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ درس تھے اس سے کما حق تھی۔ اور تجارت میں میرا نبی جب تاجر کی حیثیت سے خدیجہ کی دولت کو لے کر تاجر کی کیفیت میں مکے میں آتا تو خدیجہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتی کہ فرشتے سایہ فگن ہوتے اس کے اوپر میرے نبی۔ خدیجہ نے محسوس کر لیا، خدیجہ نے یقین کر لیا، اعلان نبوت سے پہلے ہی خدیجہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ انسانیت کا آخری نجات دہندہ اور آخری نبی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے شوہر کا انتخاب کیا، رشتہ کیا۔ میری بیٹیوں، میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم کو پسند ہے نا کوئی نوجوان، اس کی شرافت پسند ہے، اس کی خوبیاں پسند ہے، تو اپنے باپ سے کہو، اپنی ماں سے کہو، اپنی بہن سے کہو۔ اور یہ رشتہ اگر تیری طرف سے بھی ادھر جاتا ہے تو یہ گناہ نہیں، گناہ نہیں۔ الحاصل یہ کہ یہ موضوعات تو مولوی بولتا ہی نہیں ہے، مولوی کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ہما جہد طریقے سے برائیوں کو روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، تمہاری عزت میرے اپنے بیٹوں کی عزت کی طرح ہے۔ مجھے تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور میرے گھر میں تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، میں نے تو اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری پوری کرنی ہے الحمدللہ۔ لیکن میں تمہارے اس جمعہ میں تم سے التماس کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، آخرت کے لیے اگر نہیں کر رہے ہو تو کم از کم اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، اپنی بہنوں کی عزت کے لیے، اپنی عزت کے لیے زنا کی طرف نہ جاؤ۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ قرآن بول رہا ہے، وہ کتاب بول رہی ہے جس کتاب کا نزول کائنات میں سکون ہے۔ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ذلیل مت ہو جاؤ، ذلیل مت کرو۔ بے گناہ بہنوں کو، بے گناہ ماں باپ کو معاشرے میں جو ہے رسوا مت کرو، بچاؤ ایسی برائیوں سے۔ اور اپنے گھروں میں اگر مولویوں کو بلا کے ٹیوشن قرآن بھی پڑھا رہے ہو
تو ان مولویوں پہ بھی نظر رکھو، چھوٹے بچوں کے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، مولوی نماز قرآن پڑھا رہا ہے، نہیں، قرآن سامنے، قرآن ہاتھ میں، قرآن زبان میں، عمل میں قرآن نہیں ہے، بات خبیث. نتیجہ یہ ہے کہ برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں اپنے کمروں میں، اپنے دیوان خانوں میں، جہاں اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہو وہاں کیمرے لگو، اور کسی کے جھبے پہ، کسی کے داڑھی پہ، کسی کے دستار پہ، کسی کے قرآن خوانی پہ، کسی کے عالم ہونے پر، کسی کے علامہ ہونے پر، کسی کے حافظ ہونے پر، کسی کے مولوی ہونے پر، کسی کے مفتی اور شیخ الحدیث، شیخ المعقولات اور شیخ المنقولات ہونے پر بھروسہ نہ کرو. نفس کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے. اپنے بچوں کی حفاظت، بچیوں کی ہی نہیں، میری زبان پر پڑھتے ہیں اور میں کہیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ سمجھ، بچیوں کی نہیں بلکہ بچوں کی بھی حفاظت کرو. کتوں سے بچاؤ، محفوظ رکھو اپنے معاشرے کو. واخر دعوانا الحمدللہ. کیا